نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. ولما جاء موسى اور جب آئے موسیٰ لمیقاتنا ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر، جس لئے 40 دن گزر گئے. کنے؟ 40 راتاں گزر گئے. کل پڑھے جائے. وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ اور گفتگو کی ان سے ان کے رب نے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی. ایڈی لذت آئی اس گفتگو دی. موسیٰ علیہ السلام عرض کر دیتے یا اللہ میں زیارت کرنا چاہنا ہے، میں زیارت. قال رب ارنی، تو اس وقت عرض کیا ہے میرے رب مجھے دیکھنے کی قوت دے انظر الیک، تاکہ میں تیری طرف دیکھ سکوں. سن دے ہو. 76 جب 40 روز مدت پوری ہو گئی اور ذکر الہی سے قلب و روح میں کلام الہی سننے کی توانائی پیدا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی. جب کلام کی لذت رگو پے میں سرایت کر گئی تو دل میں متکلم کے شوق دید کا طوفان امنڈ آیا اور عرض کی کہ اے سراپا دل بری اور آنائی چشم ذوق اب ان حجابوں کو برداشت نہیں کر سکتی. آج راہ لطف و کرم انہیں الٹ دے اور مجھے اپنا آپ دکھا. اے جڑن عرض کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے. اللہ تعالیٰ کی فرمایا قال لن ترانی. اچھا جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے مجھے، ولیکن انظر الی الجبل، البتہ دیکھو پہاڑ کی، اس پہاڑ کی طرف. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، سو اگر یہ ٹھہرا رہا اپنی جگہ پر تو تم بھی دیکھ سکو گے مجھے.
77 یہ نہیں فرمایا کہ لن ارا میں دیکھا نہیں جا سکتا، تاکہ یہ سمجھا جائے کہ رویت باری ممتنع ہے جیسا کہ معتزلہ کا مذہب ہے، بلکہ فرمایا لن ترانی اے موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، مجھے دیکھنے کی تاب فقط اس نگاہ میں ہے جو مازاغ کے سرما سے سرمگی ہے۔ سونے محبوب، اس سے معلوم ہوا کہ دیدار الہی ناممکن نہیں، اور یہی اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے۔ اگر توفیق الہی شامل حال رہی تو سورہ النجم میں اس باس کو ذرا تفصیلاً لکھا جائے گا بے اللہ دا دیدار ہونا ہے۔ اچھا جی، تو پہاڑ ٹھہرا رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ حضرت کلیم کی عرضداشت کا جواب تو لن ترانی سے دے دیا گیا، لیکن مزید کرم کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم اپنی ایک تجلی اس پہاڑ پر ڈالتے ہیں، اگر وہ اس کو برداشت کر سکا تو پھر ممکن ہے آپ بھی برداشت کر سکیں، لیکن اگر اس کی سنگین چٹانیں اور فلک بوس چوٹیاں چور چور ہو جائیں تو پھر آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ آپ کو بھی اس کا یارہ نہیں تھا۔ چنانچہ جب نور الہی کی ایک کرن کوہ طور پر جلوہ تراز ہوئی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اس منظر کی ہیبت و جلال سے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، پھر جب تجلی ڈالی ان کے رب نے پہاڑ پر، جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، تو کر دیا اسے پاش پاش، اللہ کی تجلی سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور گر پڑے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر۔ فلما افاقا، پھر جب آپ کو ہوش آیا تو آشیہ دیکھو، جب کچھ وقت گزرنے کے بعد انہیں ہوش آیا تو اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہوئے اپنے سوال پر معذرت پیش کی، کیونکہ واصلان بارگاہ الہی کے لیے اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کوئی سوال کرنا بھی بہت بڑی بات ہے، اس لیے توبہ کر رہے ہیں۔ رضائے خاطر محبوب شرط دیدار است، بحکم شوق ملاحظہ کن کے بے ادبی است۔ ویسے شعر لکھے نہیں اور تو پھر جب آپ کو ہوش آیا تو قال سبحانک، عرض کی پاک ہے تو ہر نقص سے، تبت الیک، میں توبہ کرتا ہوں تیری جناب میں۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ 80 دیکھو، یعنی اپنی امت کے مومنوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والا میں ہوں۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میں نے سرفراز کیا ہے تجھے تمام لوگوں پر، بے رسالاتی اپنی پیغام بری سے، و بے کلامی اور اپنے کلام سے۔ موسیٰ تنو اسا اپنا رسول بنایا تواڈے نال اسا گل کیتی ہے۔ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ، اور لے لو جو میں نے دیا ہے تمہیں وہ تورات، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور ہو جاؤ شکر گزار بندوں سے۔ 81 یعنی میں نے اپنا پیغام ہدایت پہنچانے کے لیے آپ کے ہم عصروں میں سے آپ کو چن لیا ہے اور آپ کو بلا واسطہ کلام کرنے کی عزت سے ممتاز فرمایا۔
جو نعمت دی جا رہی ہے اسے بصد شوق و مسرت قبول کرو اور اسی پر اس کا شکریہ ادا کرتے رہو، اور ان باتوں کے متعلق سوال نہ کرو جو آپ کی طاقت سے باہر ہیں۔ الناس سے مراد صرف وہ لوگ ہیں جن کی طرف آپ رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ پھر پڑھو جی۔ اور جب آئے موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر اور گفتگو کی ان سے ان کے رب نے، او اللہ 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 اللہ، تو اس وقت عرض کی ہے میرے رب مجھے دیکھنے کی قوت دے تاکہ میں تیری طرف دیکھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے مجھے، البتہ دیکھو اس پہاڑ کی طرف، سو اگر یہ ٹھہرا رہا اپنی جگہ پر تو تم بھی دیکھ سکو گے مجھے۔ پھر جب تجلی ڈالی ان کے رب نے پہاڑ پر تو کر دیا اسے پاش پاش، اور گر پڑے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر۔ پھر جب آپ کو ہوش آیا تو عرض کی پاک ہے تو ہر نقص سے، میں توبہ کرتا ہوں تیری جناب میں، اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، میں نے سرفراز کیا ہے تجھے تمام لوگوں پر اپنی پیغام بری سے اور اپنے کلام سے، اور لے لو جو میں نے تمہیں دیا ہے، جو میں نے دیا ہے تمہیں یعنی کتاب، اور ہو جاؤ شکر گزار بندوں سے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔